وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہوں کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، تو لہذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے پہ کرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ ایسا تھا ایسا، یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، ما تلک یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں۔ بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے کہ یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ اگر ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکا علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، جاؤ بکریاں چراتا ہوں تو پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے۔ ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں۔ تمہارا تو کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بے شمار کام لے رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو، ڈال دو، فالقاها، ڈال دی۔ ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کوئی ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو، بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔ تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی، کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا۔ اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے، تو ان کو ڈرتا کہ سپ لے نہ جائے، میں باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سام سے جان جاتی ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ، نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے۔ جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے۔ لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ۔ آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو۔ ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے، کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے، جو بھی ہے زبردستی ہے۔ پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا۔ سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے۔ آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی،
سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہٰذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھ کر کوئی دفعہ دے کر ڈگی کھول کے بھی اس میں بیٹھ کر اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے پانچ اندر تو پوائنٹ ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا کہ اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا. کون کر دیا اللہ کو، کہ اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑتا. تو میں کہا خذھا، پکڑو نا بابا. تو اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ یہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو بچے، کب منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں. اس نے منہ ایسے کھولو گا. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا سادہ سے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کر. اللہ نے کہا یہ کیا لپیٹ؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار. یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے. ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتے انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، وہی 10 سال پران ہوئی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے. جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ. کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا تو ضمانت دے رہا ہے. اگر ہو جاتا تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے مدد سے کوئی گھر نہیں، ٹکر ہو گئی تو نمی لگ جائے. تو پھر یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ. کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے نا. تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، کئی گنا کر کے واپس ملے گا. یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی چرکی دو. ایک دفعہ میں بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے، بہت دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے. تو اگر وہ بزرگ تھے اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے.
انہوں نے بڑے بول بند آنے کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے. کہنے کہ بھائی حالات تھا تھوڑا ہی ملو. تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی بھائی حالات تو تھوڑا ہی ملو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكم كثرة الخبيث. انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی. کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں، جاب میں، دفتر میں، لندن میں، مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو. کہا یہ تو نقصان ہو جائے گا. کہا نہیں ہوگا، اللہ گارنٹی دے رہا. اچھا ہو گیا، امتحان دی کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا. یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام دیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی، جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 535 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے اور انہوں نے اصل ختم کر دیا. اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ، تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہی. انشورڈ ہے سب کچھ. ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو. یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کہ یہ سیکھنے کی محنت ہے. اللہ نے ہمیں زمانے بعد یہ محنت عطا فرمائی. اس کو اللہ کے واسطے سیکھو. یہ گھر بیٹھے یہ کیفیت نہیں بدلتی. یہ تو اندر کی چیز ہے، یہ اندر کا جذبہ ہے. اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزار، تو زندگی تو دین اس کا نام ہے. تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی چاہیے. الہ الا اللہ کے صاف نرچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو، اس کے پیچھے چلو تو کامیاب. تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا. حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو. تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا. آپ جب معراج پر گئے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام زمین پر، اللہ اوپر، آپس میں بات ہوتی تھی تو اس کو کلیم. اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا. داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو بالکل موم بن جاتا تھا، بالکل نرم ہو، دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے. اور اس سے وہ زراف اس زمانے میں تو لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی. سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی. اب تو جہاز ہوتے ہیں، کبھی لیٹ ہو، کل میرے سر درد کی وجہ
کہ 20 گھنٹے مسلسل سفر، 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، پونا گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پہ پھرتا رہا، تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے. تو سلیمان السلام کے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی، اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے، اور نہ اس کے کوئی پر ہیں، ہوا اس کو لے کے چلتی تھی. جہاں چاہتے تھے وہ اتر جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتی تھی. ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی. تو اس کے مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہمیں اڑا دیتی ہے، تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے، تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے، آہستہ چلا کرے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی، مجرم کو بھی بلاؤ، ملزم کو بھی بلاؤ. تو جب ملزم آیا، ہوا آئی تو مچھر آپ ہی اڑ گئے. تو مچھر آپ ہی اڑ گئے. تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی. اور پھر آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے. عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے پہ کہتے اٹھ جا، تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ اب کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر چاہے لندن میں رہو، چاہے نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، دلی میں رہو، لاہور میں رہو، اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے. لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے، اور مدینے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکے. تو بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا اور ان کی ہر عطا کو محفوظ فرمایا. جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے طور پر. تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلاتے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو پھر ہماری شریعت میں یہ تو ایک انسانی عادت ہے، باڈی لینگویج ہے تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی. لیکن میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے، موجود ہے. پڑھا کرو. اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے، پڑھا کرو. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی سے نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، عزت دیتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے. کبھی یوں نہیں کیا، کبھی ایسے فرماتے. جب آپ پہ غم ہوتا تھا تو اگر مجھے نہ معلوم ہو تو میری شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی عادات کو بھی میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے، یا یہاں لکھ رہتے تھے کونی یہاں، اور ایسے بیٹھے. یہ آپ کے غم کی نشان. جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ اس جگہ ایک وین تھی جو ایسے ایسے کرتی تھی، ایسے ایسے. چونکہ آپ اپنے غصے کو ظاہر فرماتے نہیں تھے، پیتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن اگر اس کا ریئیکشن تو ہوتا تھا تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کرتی تھی. یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی
کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا؟ یہاں تو بیوی خامن سے ناراض رہتے میرے گھر سے نکل دے، خامن بیوی سے ناراض ہو 2 4 تھپڑ مار دیتے. میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں. اور ایک بات، آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے. ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے تو یہ آپ کو غصہ تھا. اللہ آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں. حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے، بس اتنا آپ کا غصہ. سبحان اللہ. جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے سب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے جی فرمائیں گے سورہ صاحب فرمائی کیا بات ہے، ماجد صاحب کیا بات ہے. جو آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف ایسے جی فرمائیں. ہم اس کی امت ہے جس نے ہمیں یہ اخلاق سکھا. اور بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریب رشتہ میاں بیوی میں نفرت. ماں باپ تک کے خاتے میں بھائی بھائی ڈر. وہ ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے جی وہی صاحب فرمائیے ایسے. پھر یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا دی، جس سے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دی. کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں کی، ہمیشہ پیسے بیٹھے رہتے. اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے. اس طرح سب سے برابری کا معاملہ. ہاں جو بڑے مرتبے دیتے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلہم، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی پیار دے رہے ہیں. اور جب آپ ممبر پر تشریف فرماتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرو، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا. تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو 2 چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو مرد بھی عورت بھی تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی. ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے، اللہ کا حق، اس میں نماز. کہ نماز کسی کی نہ چھوٹ، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد. اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ. ایک اس کی مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بات کر دیا کرو. ایک آج کی عام مثال میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ کو میں گلاس سے بھائی اب پانی ڈال. اچھا یہ گلاس ہے، اس میں بھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا نہیں. جی دیکھیے آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہ گئی. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو. اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اس پر علماء لکھتے ہیں
کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ پیارا فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں. تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آؤ. تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ ہوتے تھے، کڑتے تھے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو میں اس رب کی قربان کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آئے کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں آنا چاہیے. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں. عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا 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 اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو. آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو. میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی. میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سنور کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سنور گیا ہے. میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے. آنے لگا اگر میں اونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو. لیکن آدمی کے لاشعور میں آتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں. تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سنوار، اگر میرے لیے بھی تو بند سنوار گیا. اچھا میں بڑا حیران ہوتا، پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے. ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے. اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتا ہے نہیں تو سجدہ کر، تیرے سجدے سے مجھے خوشی ہوتی ہے نا، وہ کسی سے نہیں ہوتی. جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو میں خوش ہو جاتی ہوں. تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو. یہ نماز سیکھنی پڑے گی. 95% تو پڑھتے ہی نہیں. جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا. تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن 2 باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سارا قابو میں آ جائے. ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں، اچھے اخلاق. سارا دین 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق. اور ایک بات وضاحت کے لیے، جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے. 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں نماز کا. ابھی روزے گزر گئے نا، اب سارا کھاتے رہو، کوئی مطالبہ نہیں. اگلے سال رمضان آئے گا، نصیب رکھو. زکوٰۃ پیسے والوں پر، غریب پر کوئی نہیں. حج پیسے والا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، بیمار ہو تو حج بھی کوئی. تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے، گن کے. لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں. میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے، اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا. اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. یہ سارا قرآن ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب سنو، اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک
اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما 2 فلا تقل لهما اف 3 ولا تنهرهما 4 وقل لهما قولا کریما 5 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 6 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 7 ربكم اعلم بما في نفوسكم 8 ان تكونوا صالحين 9 فإنه كان للأوابين غفورا 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر. ایک جملہ اپنے لیے اور 10 ماں باپ کے لیے. دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں نا، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کے آگے اون نہ کرو. ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اور ہمارے ماں اماں نے بولا ہر وقت بولاتی رہتی. کیا ہو گیا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر. تو آپ تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. بول رہے ہیں کہ جی نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، نعوذ باللہ، جوا کھیلتا تھا. سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہیں؟ پہلی ماں ناراض ہے. تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض؟ کہ جی ناراض. کیا ناراض کی؟ کہ جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار روزہ، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز سخت لہجے میں بولتا، سخت بولتا. آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ ماں کو ہی تھپڑ مار دے. کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں میری اولاد نے مارا ہے، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے بچے نے مارا ہے. آپ نے کہا تو معاف کر دے. کہا نہیں جی میں نہیں معاف کرتا. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ کہنا ہے اتنا تو میں نہیں، میں رات کے میں اس کو آگ میں جلتا دیکھ. کہا اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا. کون؟ صحابی، 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی. تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. تو ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو اعلی اخلاق، اچھے اخلاق. بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا. میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں ذکر ہے کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے. تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے. آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب ہے، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھ. یہ میری خیر بہت بگڑی عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے. کالج اسکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا تھا، اگر اس طریقے کر کے دوبارہ لاؤ. وہ عادت آج تک باقی رہے. بٹ تو میں دیکھ تو میری کریز تو نہیں خراب.
وہ میری ایک غیر فطری عادت ہے, وہ میرے قابو میں نہیں. Activities. Important. ہر وقت میرے کپڑے استری ہو رہے تھے. تو جو اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے, اس پر دھبا نہ لگنے دو. اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خاوند تیرا لباس ہے, اس پہ دھبا نہ لگنے دے. ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے, یا کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے. پاگل پن میں کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے. تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے, اس کو داغ لگنے سے بچاؤ, اسے دھبا لگنے سے بچاؤ. اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے, تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہے, کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو. تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامن ہے, اس کی عزت کو باقی رکھ, اس کے احترام کو باقی رکھ. And the printed. One. ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا, وہ ہے میاں بیوی کی محبت, جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا. اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے, وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے, جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے. اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے. ایک گھر کیسے ہونا چاہیے, یہ میاں بیوی کو اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کریں. عورت کو جاب سے کیوں روکے اللہ تعالیٰ؟ چھوٹا گھر لے لو, تھوڑا کھا لو, چھوٹی گاڑی لے لو, اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو, ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں. تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں, تو کہ گھر کی قسط دینی ہے, گاڑی کی قسط دینی ہے, فلاں کی قسط دینی ہے. چھوٹی گاڑیاں رکھ لو, چھوٹے گھر لے لو. لیکن میں مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو, گھروں میں رہو, اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو, کہ آپ پرائے دیش میں ہو, اس طرح چھوڑ کے مرو کہ میں ایمان والے ہوں, اخلاق والے ہوں, کردار والے ہوں. یہ کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا ہے تو پھر ڈنڈا اٹھانا ہے. دونوں چیزیں غلط. اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو. کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے, اتوار کو بھی کیا. تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے, تو یہ پونڈ کس کام کے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد, اپنی اولاد کو عزت دو.